آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کا عنوان صراط مستقیم کی پہچان ہے۔ انسان کو اس زمین پر اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس زندگی میں اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ اس دنیا کو امتحان کا بنایا گیا ہے اور اس کے بعد موت آ جائے گی اور موت کے بعد دوسری زندگی شروع ہو جائے گی، جب اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا۔ ہر انسان چاہے نیک ہے یا بد، اس پر ایک دن ضرور موت آئے گی اور اسے ضرور اپنے رب کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اب جو شخص جب رب کے سامنے حاضر کر دیا گیا، اس حاضری میں وہ کامیاب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راضی ہو گیا، تو پھر ہمیشہ کی زندگی میں اس کے لیے خوشیاں ہی۔ اور جو شخص ادھر ناکام ہوا، پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب۔ تو یہ کامیابی کا جو راستہ ہے اسے صراط مستقیم کہا ہے۔ دنیا میں سیدھے راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں، جو سیدھا راستہ، جیسا کہ اہل سنت کے ایک بڑے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ان کا نام ہے محمد بن جریر بن یزید الطبری رحمۃ اللہ۔ یہ اہل سنت کے بڑے امام میں سے اور انہوں نے قرآن کریم کی ایک عظیم تفسیر لکھی ہے جسے تفسیر طبری کہا جاتا ہے، الجامع لبیان القرآن اس کا نام ہے۔ تو اس تفسیر میں سورہ فاتحہ کی آیت کی تشریح میں امام ابن جریر جو کہ تیسری صدی ہجری میں گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ اجماعت الامت، مسلمانوں کا اس مسئلے پر اجماع ہے، مسلمانوں کا اس مسئلے پر ساری امت کا اتفاق ہے، من اہل التاویل جمیعا، تمام مفسرین کا قرآن کریم کی جتنی تفسیریں جتنے لوگوں نے مل کی ہیں، سب کا اتفاق ہے علی ان الصراط المستقیم والطریق الواضح لا اعوجاج فیہ۔ فرماتے ہیں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ صراط مستقیم اس سیدھے اس واضح راستے کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہوتا، ٹیڑھا نہیں ہوتا، مڑتا نہیں، سیدھا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی اصلی تفسیروں میں سے بہترین تفسیروں میں سے حافظ ابن کثیر کی تفسیر بھی ہے۔ حافظ اسماعیل بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ 8ویں صدی ہجری میں گزرے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے نام سے ان کی تفسیر مشہور ہے۔ یہ حافظ ابن تیمیہ، حافظ ذہبی، حافظ مزی ان کے شاگرد تھے اور اللہ رب العزت نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ وہ اس آیت کی تشریح میں تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ مفسرین نے اہدنا الصراط المستقیم والی جو دعا ہے، ہم جو نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ میں یہ آیت موجود ہے
اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر فرماتے ہیں کہ اس کی تشریح میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، الفاظ مختلف ہیں، من السلف والخلف، چاہے وہ اسلاف میں سے ہو یا اخلاق میں سے، حافظ ابن کثیر کے زمانے کے لوگ ہو یا صحابہ اور تابعین، صراط راستے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ يَرْجُو حَاصِلُهَا إِلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، لیکن ان ساری عبارات کا، ان ساری تفسیروں کا خلاصہ اور نتیجہ ایک ہے، صرف ایک، وہ کیا؟ هُوَ الْمُطَابِعُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، کہ صراط مستقیم اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ ہمارا حاکم، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، یہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہو گئی اور نہ کسی رب کے بغیر یہ کائنات چل رہی ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا رب مدبر ہے جو ایک قانون، ایک نظام کے تحت پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اور جب اس کا فیصلہ آئے گا، جو وقت اس نے مقرر کر رکھا ہے جب وہ آئے گا تو رب العالمین یہ ساری کائنات جو ہے اس کو لپیٹ دے گا، قیامت آ جائے گی، ساری مخلوقات تباہ کر دی جائیں گی، زمین اور آسمان اور ساری کائنات اللہ رب العزت اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور پھر رب العالمین پکارے گا لمن الملک اليوم، این الجبارون، این المتکبرون، کدھر گئے بڑے بڑے بادشاہ، ظالم، جبار، متکبر، کدھر چلے گئے؟ بڑے بڑے فرعون کہاں گئے؟ آج کس کی بات چاہیے؟ وہی بات ہے کہ رب العالمین خود فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ یہ باتیں بالکل سچی باتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے انسان تک پہنچائی، اپنا کلام نازل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے رب العالمین کا کلام قرآن لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، کوئی چیز نہیں چھپائی، سب ظاہر کر دیا۔ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی، اللہ نے رسول بھیجا اور اللہ کی اطاعت جو ہے اس کا بنیادی رکن ایمان باللہ، جو اس کا تقاضا یہ کہ انسان اللہ رب العزت کی توحید کا قائل ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ہو، یہ صراط مستقیم۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر فرمایا ہے، مثلا قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک کہہ دو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا دے کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بھی اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کا جہاں تذکرہ موجود ہے، وہ لوگوں کو جو نصیحت کرتے ہیں اس میں یہ کہتے تھے کہ لوگوں اللہ میرا رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ بدنصیب ہے یہ عیسائی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنایا، اللہ کو باپ اور عیسیٰ کو بیٹا بنایا، اور بدنصیب ہے وہ لوگ جو اپنے اداروں میں عیسائیوں کو پادری کو بلاتے ہیں اور پادری ان کے اداروں میں آ کر وہ کہتے ہیں کہ آسمانی باپ اور بیٹا اور یہ اور وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر ساری باتیں ہو۔ تو رب العالمین فرماتا ہے فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بس اللہ کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، جس آدمی نے اللہ رب العزت یعنی کا راستہ مضبوطی سے پکڑ لیا،
اللہ کے احکامات کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے راستے کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو یہ صراط مستقیم۔ اسی طرح رب العالمین فرماتا ہے وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کہ میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ۔ تو سیدھا راستہ اللہ رب العزت پر ایمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اطاعت اور رسول کے ساتھ۔ اور اللہ کی اطاعت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اللہ کی توحید کا قائل ہو، یہ عقیدہ رکھے سچے دل سے، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی جو ہے وہ شریک، کسی قسم کے شرک کے قریب بھی نہ چاہیے۔ اس بارے میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ امام حاکم نے ایک کتاب لکھی المستدرک علی السیئر۔ اس کتاب میں حاکم نیشابوری نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان سے صراط مستقیم کی تشریح میں نقل فرمایا۔ ظاہر ہے کہ قرآن کی تشریح ہم حدیث سے لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے، صحابہ سے لیں گے، تابعین سے لیں گے۔ یاد رکھیے کہ قرآن سچی کتاب ہے، اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں، لیکن اس کا جو ترجمہ اور مفہوم ہے یہ وہی قابل اعتبار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین سے سنا۔ ان کے بعد کا کوئی آدمی، کوئی گمراہ، کوئی بدین، کوئی کس آدمی اپنی طرف سے کوئی قرآن کی تشریح بیان کرتا ہے جو مسلمانوں کے طریقے کے خلاف ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں، بلکہ وہ میری گمراہی ہے۔ اور جتنے بھی گمراہ فرقے اس امت میں پیدا ہوئے ان گمراہ فرقوں کی گمراہی کی اصل وجہ، اصل جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو اپنے اسلاف کے ساتھ ہی سمجھا، صحابہ اور تابعین کے ساتھ ہی سمجھا، اپنی عقل کے ساتھ سمجھا۔ موجودہ دور میں بھی مختلف حدیث ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کے کافر بادشاہ نے آگ میں پھینک دیا تھا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، رب فرماتا ہے، رب نے حکم دیا، فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو جانے بجائے نہیں تو آگ ٹھنڈی ہو۔ اب اس دور کا جو منکر حدیث ہے وہ کہتا ہے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں ڈالا گیا۔ حالانکہ صحابہ تابعین تبع تابعین اور سب یہ ساری امت یہ تشریح بیان کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اللہ تعالی نے بچا لیا۔ آپ کا کام جلانا ہے، لیکن رب العالمین نے ہر چیز پر قادر ہے، اس کو روک دیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنی لاٹھی کو پھینک۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اب جدید جو لوگ ہیں مختلف حدیث کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی لاٹھی نہیں، اژدہا ہے۔ تو ان لوگوں کی تشریح مانی جائے یا صحابہ یا تابعین تبع تابعین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا، یا ان لوگوں سے سنا تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا تھا، وہ مانی جائے۔ تو گمراہی کی اصل کیا ہے یاد رکھیے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو میں نے حافظ غلام اللہ میکسی والے نے ان سے سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حافظ عبداللہ باہرپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ سند اس کی بظاہر بالکل صحیح ہے، متصل۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹے تو اگرچہ بڑا عقلمند ہے، بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن خیال رکھ جو بھی اگر تم نے کوئی راستہ، کوئی طریقہ اختیار کیا، کوئی نظریہ اختیار کیا، کوئی ایسی بات کی
تو دیکھا تھا کہ میں یہ جو بات کرتا ہوں، جو کہتا ہوں، جو نظریہ بیان کرتا ہوں، میرے ساتھ اسلاف میں سے، صحابہ تابعین، تبع تابعین میں سے کوئی ہے کہ نہیں، محدثین میں سے کوئی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں تو سمجھتے کہ تو گمراہ ہے، مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کے دوسرے سے بٹ جائے۔ اور حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد کی اس نصیحت نے مجھے بہت کام کیا۔ اسی کی تشریح میں حاکم جو ہے صراط مستقیم کی تشریح میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول و صاحبان، کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی کون ہے؟ کہ دونوں قبریں ہیں مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اس میں دو باتیں سمجھا دی عبداللہ بن عباس سے۔ ایک تو یہ کہ قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے یہ جنت والا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور دوسرا سمجھا دیا کہ سلف صالحین کا فہم جو ہے نا، اس کے مجھے مدد نظر یہ روایت بہت آگے سے بھی نقل کی گئی ہے، تفسیر ابن ابی حاتم میں، دونوں سمجھے صحیح ہیں۔ اب جن دو صحابیوں، دو عظیم الشان صحابیوں، اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل انسانوں جن کا ذکر کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ یہ صراط مستقیم ہے، میں ان کے ایک دو واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں صحیح سنوں سے، لیکن پہلے سن لیں۔ میں نے ایک مضمون لکھا ہے جو مجھے چھپا نہیں ہے، جس میں میں نے ثابت کیا ہے کہ متواتر سندوں کے ساتھ یہ ثابت ہے، بہت سی صحیح سندوں کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرتے تھے کہ خیر حاضر امت بعد نبی ابو بکر ثم عمر رضی اللہ عنہ، اس امت میں نبی کے بعد سب سے بہترین انسان ابو بکر ہے، پھر عمر رضی اللہ عنہ۔ علامہ اسحاق بن زید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اشیاء و اہل بیت، اس کتاب میں انہوں نے بہت سی سندیں شیعوں کی کتابوں سے نقل کی ہے کہ شیعہ کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دونوں کی تعریفیں کریں۔ تو اب دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلیفہ بنے، جب لوگوں نے ان کی بیعت کر لی، جمہور صحابہ نے بہت بڑی اکثریت، ایک دو کچھ ہو کر اکثریت ان کی بیعت کر لی، تو اس کے بعد انہوں نے خطبہ دیا اور یہ عظیم الشان خطبہ امام محمد بن اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ یہ امام محمد بن اسحاق بن یسار یہ وہ امام ہے جو امام مالک کے زمانے میں تھے، اور یہ وہ امام ہیں جنہوں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یعنی تابعی رویت کے لحاظ حدیث کی جو پرانی کتابیں ہیں ان میں سے یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پہلے لکھی، ہم منکرین حدیث کہتے ہیں کہ 250 سال بعد حدیث لکھی گئی، کتنا جھوٹ۔ سیرت ابن اسحاق میں امام محمد بن اسحاق صحیح سند کے ساتھ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور بڑا عظیم خطبہ تھا۔ اس میں انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لوگوں میں جو امیر آدمی ہے نا، جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، دولت زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، میرے نزدیک وہ کمزور ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا جاگیردار ہے، کوئی بڑا امیر آدمی ہے تو اب اس کے لیے کوئی قانون نہیں، وہ جو کرے مرضی کرے، نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کمزور ہوگا، اس پر اسلام پر نافذ کرے۔ اور جو غریب آدمی ہوگا میرے نزدیک کو بڑی طاقت آ اس کی عزت۔ اس نے انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا خطبے میں
کہ اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ، میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تو لوگوں میری اطاعت کرتا۔ مسلمانوں کا خلیفہ ممبر پر کھڑے ہو کر صحیح سند ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ لوگوں تم نے جو میری بات مانی ہے، بادشاہ کی اطاعت کرنی ہے، حکمران کی بات مانی، اس کی اطاعت کرنی ہے، تو تم نے یہ اطاعت پر شروع ہے جب تک میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا رہوں، یعنی جب تک میں قرآن حدیث پر عمل کرتا رہوں تو میں میری اطاعت کروں۔ وَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا تَعْتَدِرُوا، اور اگر میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کروں تو پھر میری کوئی اطاعت نہیں، پھر کوئی میری بات نہیں مانی۔ اس میں یہ سیرت ابن شام میں بھی یہ روایت ہے۔ سیرت ابن شام اصل میں سیرت ابن اسحاق کا ہی جو اختصار ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی باتیں اس میں سمجھا دی۔ ایک تو یہ سمجھا دیا کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ وہی ہے جو قرآن اور حدیث والا راستہ ہے۔ ایک یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ لوگوں تقلید نہ کرنا، آنکھیں بند کر کے پیچھے نہیں جانا کسی کی، آنکھیں کھلی رکھ کے جو ہے وہ کرنا۔ اگر ایک وہ جلیل القدر انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ڈرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ بتایا، اگر ان کی بھی بات رد ہو سکتی تو پتہ چلا کہ امت میں کوئی بھی تقلید والا چکر نہیں ہے، یہ کوئی بھی چار مذہب والی بات نہیں ہے کہ بس اس میں سے ایک مذہب کی جو ہے تقلید جو ہے وہ ضروری ہے اور آگے مان کر کے اس میں چیزوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ان کا جو فرمان میں نے سیرت ابن اسحاق سے سنایا ہے، اس کی تعریف میں صحیح بخاری میں بھی روایت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، یہ انہوں نے فرمایا اور صحیح بخاری میں 3093 نمبر اس کا فرماتے لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل الا عمل، میں ایسی کوئی چیز بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے تو میں بھی عمل کرتا ہوں۔ میں ایسا کوئی عمل نہیں چھوڑنے والا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہو میں چھوڑ۔ یہ اہل حدیث کی یہی کام، یہی اہل سنت کی دعوت، اہل حدیث کی اہل سنت کی یہی کام۔ فإنی اخشی، کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے، ان طلبت شیئا من امری، کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں سے کوئی حکم چھوڑ دوں گا، آپ کا جو حکم ہے اس میں سے کوئی حکم چھوڑ دوں گا، ان ازیغا، تو میں گمراہ ہوں گا، میں صراط مستقیم سے بھٹک جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تقریر کی تھی، حسن بن ذات کی روایت ہے، فرمایا یہ صراط مستقیم اور دونوں طرف لکیریں تھیں، فرمایا یہ راستے ہیں، یہ شیطانی راستے، جو بھی سیدھے راستے سے اتر گیا نا تو پھر وہ دور ہوتا جائے آہستہ آہستہ، پھر جتنا آگے چلے گا اتنا دور ہوتا ہے۔ اور یہ صرف سیدنا ابو بکر صدیق کا مسئلہ نہیں ہے، یہی بات ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری میں 1563 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما كنت لأدع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بولا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کے کہنے پر ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جو صحابی جو عبداللہ بن عباس کا قول ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کی ایک حدیث بھی سنی ہوگی آپ لوگوں کے لیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرتے ہیں، حاجی جب حج کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کے دوران رکن یمانی کی طرف ایک پتھر لگا ہوا ہے، اسے حجر اسود کہتے ہیں، کالا پتھر حجر اسود۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سفید پتھر تھا، اسے جنت سے اتارا گیا تھا اور انسانوں نے جو اس کو
لوگ بوسے لیتے ہیں یا ہاتھ میں کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے انکار ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم کے دن یہ گواہی دیں گے۔ تو اس پتھر کو حجر اسود کو بوسہ دیا، بوسہ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، یہ سنایا آپ کے ساتھ کہ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ولولا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلک، اگر میں نہ دیکھتا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بوسہ لیتے تھے تو میں تیرا بوسہ نہیں لیتا۔ توحید بھی سمجھا دی کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی توحید کا قائل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اس وقت کو ہم بوسہ لیتے ہیں، اس پر وہ ہاتھ لگاتے ہیں یا اشارہ کرتے ہیں تو اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، ورنہ یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ مستدرک الحاکم میں کہیں سے ایک روایت ہے مستدرک میں کہ اور یہ کاربن جلد میں ہے صفحہ 50 کا، ابو ہارون العبدی نے بیان کیا کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا سید عمر کو کہ نہیں یہ نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے۔ یہ روایت آج کل بریلوی پیش کرتے ہیں، شیعہ پیش کرتے ہیں۔ اس کا جو راوی ابو ہارون ہے، ابو ہارون اس کے بارے میں مستدرک کی تحقیق میں ابو ظاہر نے لکھا ہے ابو ہارون ساکت، یہ بالکل متروک راوی ہے، گرا ہوا راوی ہے، یہ ایسا انسان ہے کہ کس کی بات کی کوئی حیثیت، ایسا جھوٹا سب۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے بڑے امام میں سے جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، وہ اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں کہ یہ غیر ثقہ یکسب، یہ ثقہ نہیں تھا، قابل اعتبار نہیں تھا، جھوٹ بولتا تھا یہ راوی۔ اسی طرح حماد بن زید نے بھی دوسرے محدثین نے بھی اس پر جرح کیا تو جھوٹی روایتیں ہیں، یہ جھوٹی روایت میں بھی یہ نہیں کہا کہ عمر اور نقصان خود دے سکتا ہے، اس میں بھی یہ لکھا کہ قیامت کے دن وہ گواہی دے گا، تو گواہی والی بات تو ٹھیک ہے، اللہ رب العزت اس کو زبان دے دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کے ہاتھوں سے بھی گواہی دے گا، پاؤں سے بھی، پاؤں بھی گواہی دے گے، ہاتھ بھی گواہی دے گی، زبان بھی گواہی دے گی، منہ بند کر دیا جائے گا، جسم گواہی دے گا، چوری کی تھی ہاتھ گواہی دے گی، ہاتھ نے چوری کی۔ اسی طرح توحید کا ایک مسئلہ جو امام نسائی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں اور عمل اليوم واللیلہ میں بیان کیا، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، امام بخاری نے الادب المفرد میں بیان کیا۔ سنیں صراط المستقیم کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جو ہے صراط المستقیم واضح کر دیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کلام کیا، باتیں کوئی کام تھا، تو پھر اس آدمی نے کہا ما شاء اللہ و شئت، اصل ذاتی روایت کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ ہمارے علاقے میں لوگ کہتے ہیں جو اللہ چاہے جو اللہ کا رسول چاہے، پتہ نہیں ہمیں تو حوصلہ بولتے تو اس نے بھی کہہ دیا تھا ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلتنی للہ عطرا، تو نے تو مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، تو نے تو مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ صرف ایک اللہ جو چاہے، ایک اللہ جو چاہے وہی ہوگا، اگر اللہ نہ چاہے تو کائنات میں کچھ نہیں ہو۔ اللہ رب العزت کن فرما دے بس ہوگا۔ تو اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ وہ سیدھا راستہ ہے، یہ وہ صراط مستقیم ہے جس پر چلنے والے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آ رہی ہے، جو قبر والی زندگی آ رہی ہے اور قیامت کے دن جو حشر والی زندگی آ رہی ہے، اس ساری زندگی میں وہ کامیاب رہیں گے جو کتاب و سنت والے راستے پر چلیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، ایک مسئلہ ہے، حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں عرفات کے میدان میں چلے جائیں، عرفات کے میدان میں اللہ کے آگے دعائیں کرتے رہتے ہیں،
اللہ سے ظاہر کرتے ایمان نمازیں پڑھتے ظہر عصر کی نمازیں جمع کر لی پھر اطفال سے واپس آتے ہیں مزدلفہ رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں وادی میں اگلے دن مینا کو جاتے ہیں مینا جا کر وہاں پر جو جمرات ہیں 3 جمرات بلکہ وہ میری ایک تاکید میں وہ بات اثر ہے جس میں کو شیطان بھی کہتے ہیں تو شیطانوں کو جو ہے وہ جا کے کنکریاں مارتے ہیں کنکریاں مارنے کے بعد سر اڑا لیتے ہیں قربانی کر لیتے ہیں پھر احرام ہو جاتے ہیں احرام ہو جاتا ہے حاجی کا اب کیا اس حاجی کے لیے عطر کا استعمال جائز ہے خوشبو لگانی جائز ہے کہ نہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کھولنے کے بعد خوشبو لگائی تھی ابھی آپ نے طواف نہیں کیا تھا طواف زیارت نہیں کیا تھا وہ جو مینا سے جاتے ہیں نا طواف کرنے کے لیے خانے کعبے کا جسے طواف الافاضہ بھی کہتے ہیں طواف زیارت بھی کہتے ہیں وہ نہیں کیا تھا اس سے پہلے یہ حدیث صحیح بخاری تھی اب دیکھیں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے تھے لوگوں کو کہتے تھے کہ جو آدمی کنکریاں مار لے جب رات کو سر اپنا مڈا لے قربانی کر لے تو اب وہ حلال ہو گئے ہم کھولے اس کے لیے اب ساری چیزیں جو حج میں حرام تھی اب حلال ہو گئی لیکن وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا جمع نہیں کر سکتا یہ بات بھی صحیح ہے کیونکہ وہ سارے نہیں کر سکتا اور وہ خوشبو بھی نہیں لگا سکتا اب جو خوشبو نہیں لگا سکتا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات جو تھی حدیث کے خلاف انہیں حدیث نہیں معلوم اب ان کا بیٹا سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے ہیں یہ بات امام شافعی نے اپنے مسند الشافعی میں امام حمیدی نے مسند الحمیدی میں بیان کی اور مسند الحمیدی اللہ کے فضل سے ابھی مکتبہ اسلامیہ سے چلنے والی یہاں محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب انہوں نے مکتبہ اسلامیہ قائم کیا جس میں اللہ کے فضل سے کتاب اور سنت کی دعوت قرآن اور حدیث کو دنیا میں جو ہے پھیلا دی مسلک حق مسلک اہل سنت اہل حدیث اس کو جو ہے اس کا جھنڈا دنیا میں جو ہے انہوں نے سامنا کر دیا اور بڑی کتابیں جو ہے انہوں نے شائع کر دی تھوڑے عرصے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ادارے میں اور زیادہ ترقی جو ہے انہوں نے میری بھی بہت ہی کافی کتابیں جو ہے وہ شائع کی ہے اور مسلم حدیث کی میں نے تحقیق کی ہے ترجمہ بھی کیا ہے اب وہ انشاءاللہ مکتبہ ظاہریہ کا جو نسخہ ہے وہ پاکستان میں بلکہ میرے اردو زبان میں پہلی دفعہ وہ آئے گا انشاءاللہ اس کی کمپوزنگ وغیرہ ہو چکی ہے اب میرے سے اس کی پروف پڑھ لیں تو ان میں بھی موجود ہے سالم نے کیا کہا تھا سالم نے یہ کہا تھا کہ میرے دادا یہ کہتے تھے کہ خوشبو نہیں لگا سکتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ فرماتی تھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی تھی وَسُنَّتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان تتبع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زیادہ اس کا مستقل قرآن ہے اپنے دادا کی بات چھوڑ دی اپنے بڑوں کی بات چھوڑ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ترجیح دی یہ ہے صراط مستقیم یہ ہے وہ راستہ جو سیدھا جنت کی طرف جانے والا ہے باقی بہت سے راستے ہیں وہ لوگوں کو جا رہے لے کے جا رہے جنت کی طرف اور بڑی بڑی چالیں ہوں ان ساری چالوں کا نتیجہ کیا ہوگا حدیث پر حملہ ہوگا صحیح بخاری پر حملہ ہوگا صحیح مسلم پر حملہ ہوگا قرآن اور حدیث کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم اپنی طرف سے نکال جائے قرآن کی آیتیں پڑھیں گے اور مانا اپنی طرف سے غلط ہے اور جس طرح وہ خلافی پر یہ سمجھو تو قرآن کریم میں آیا نا یونس علیہ السلام جب انہیں پھینکا گیا کشتی سے پانی میں پھینکتے آپ نے سنا گا یونس علیہ السلام کشتی والے کا وَظَنُّوا إِذْ ذَهَبُوا وہ مچھلی والے کا ذکر کرو تو انہیں کشتی سے پانی میں پھینک دیا گیا پانی میں جب گئے تو ایک بڑی مچھلی جو ہے اس نے ان کو نوالا بنا نکل گئی فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ ایک بڑی مچھلی نے یونس علیہ السلام اپنے منہ میں ڈال دیا یونس علیہ السلام کے پیٹ پہ چلے گئے
فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے آگے روتے ہیں ظالم، خیر اللہ نے اپنی دعا قبول کی، وہ مسجد بات ہے۔ اب منکرین حدیث کیا کہتے ہیں اس آیت میں تشریح قرآن کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتے، اگر وہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہنے والے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک اس بچی کی پیٹ، اللہ رب العزت اس بچی کو قیامت تک زندہ رکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسبحین کا معنی لوگوں کی کتابیں کھول لیتے ہیں، مسبحین کا معنی جو ہے وہ پانی میں تیرنا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں یونس علیہ السلام آگے تیر رہے تھے، پیچھے پیچھے مچھلی آ رہی، وہ آگے تیر رہے پیچھے پیچھے، کوئی مچھلی نے کو کھایا نہیں، اور بعد میں پہنچے کنارے فالتقمه الحوت فنادى في الظلمات ادھر چلا گیا۔ تو ان لوگوں کی گمراہی کی اصل بنیاد یہ ہے کہ یہ قرآن کو حدیث کے ساتھ سمجھتے، قرآن اور حدیث کو صحابہ کے ساتھ تعبیر محدثین کے ساتھ سمجھتے۔ اس وجہ سے جو بھی دیکھتے کوئی بڑے سے بڑا کوئی گمراہ ہو کر کنٹینر میں اپنے آپ کو بھی لے جائے، لیکن کیا وہ دیکھیں گے جب وہ قرآن کی آیت پڑھے گا، کوئی مسئلہ اپنے آپ کو کوئی پیش کرے گا، اس کے اوپر اصلاح ہو جائے گا۔ مثلا آیت پڑھے گا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اور اسے ملا نبی صاحب نہ صحابہ نے کیا یہ مسئلہ، نہ تابعین نے ثابت کیا، نہ تبع تابعین نے، نہ محدثین نے، ان کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل۔ رب العالمین فرماتا ہے بھائیو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سکھاتا ہے بندے کو کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر اے اللہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، فضل و کرم کیا۔ کون تھے؟ نبی تھے، صدیق تھے، شہداء، صالحین، سب صالحین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم ظالم یہود نصارہ، یہاں کے پیروکار جو ہے اللہ کے راستے پر۔ اور قرآن کریم میں دوسری مقام پر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو آدمی رسول کی نافرمانی کرے گا، مخالفت کرے گا اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر وہ چلے گا فرماتا ہے رب ہم اس کو اسی راستے پر چلائیں گے اور اس لیے جہنم، اور جہنم میں اسے داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ بہت برا ٹھکانہ۔ تو بھائیوں میں نے آپ کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ صراط مستقیم جو ہے یہ قرآن اور حدیث والا راستہ ہے، یہ صحابہ اور تابعین والا راستہ ہے، یہ محدثین والا راستہ ہے۔ اس راستے پر جو شخص چلے گا توحید اور سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا، اللہ رب العزت جو ہے اسے انشاءاللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیاں، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں کتاب و سنت پر جو ہے عمل کرنے والا بنائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المؤمنین آمین۔ اب اگر آپ کا کوئی سوالات ہیں وہ بھیج دیں تاکہ یہ جو پروگرام کا وہ لے کر بھیجیے، کاغذ بھیجیے، لکھ کر بھیجیے۔ صحائف کے سوال ہے کہ صحائف ستہ سمیت حدیث کی کتابوں کی کل تعداد ہے، یہ تو خیر یاد نہیں ہے تعداد تو ہوگی، لیکن مشہور کتابیں جو حدیث کی ہے بڑی بڑی وہ کتب ستہ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، پھر مسند امام شافعی، کتاب الام یا مسند شافعی، موطا امام مالک، اور اسی طرح صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مصنف ابن شیبہ، اصل الکبریٰ بیہقی، سنن دارقطنی، مستدرک الحاکم، یہ جو کتابیں ہیں یہ 15-20 کتابیں مشہور ہیں۔ تقریباً علم کا جو بڑا ذخیرہ ہے انہی کتابوں 15-20-30 یا 50 کر لیں اس کے اندر، ورنہ چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد تو حدیث کے ہزاروں میں ہے، اور یہ ساری کتابیں لکھتی ہیں ان میں جو حدیثیں ہیں ان کی سندیں ملتی ہیں، یعنی جدھر سے بھی آپ نکالیں گے نا کہیں گا حدیث کا نام تو آگے سے مل جاتا ہے، تو ایک حدیث 15-20 کتابوں 50 کتابوں میں موجود ہے۔ اس لیے اگر کوئی حدیث میں گڑبڑ کی کشش کوشش کرتا تو پکڑا جاتا ہے، جس طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں کچھ لوگوں نے گڑبڑ کی نا تو تحت سورہ کے الفاظ لگا دیا، تو وہی حدیث سنن دارقطنی میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، ادھر کبھی اضافہ کر سکتے تھے،
اطاعت رسول اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے، یعنی اطاعت اللہ اور اطاعت رسول اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ وضاحت ہمارے بات تو یہی ہے کہ رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ مان کیا ہے کہ بڑی ہوتے رسول خود اطاعت ہے، مطلب کیا ہے کہ رسول جو کہتا ہے اس کی دو باتیں ہوگی، یا تو صاف طور پر وہ رسول جو بات کرے گا وہ قرآن کی آیت ہوگی، یا وہی خفی ہوگی حدیث کی صورت۔ یہ تو ہم پر سامنے کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری حالت ہے وہ رسول کا اجتہاد ہے۔ رسول نے جو اجتہاد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلاف وہی نازل نہیں کی تو وہ نہیں ہو جاتا۔ تو یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ نبی کی حدیث، نبی کا اجتہاد جس کو اللہ نے کر رکھا ہے، تو یہ دونوں اصل میں اللہ کے اطاعت ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کا انکار کرنے والا اصل میں اللہ کا انکار کرنے والا ہے۔ رسولوں میں سے ایک رسول کا انکار کرنے والا ہر رسول کا انکار کرنے والا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہو، آدمی تسلیم بھی کرنے کے لیے صحیح ہے، پھر انکار کرے تو وہ اصل میں اللہ کا انکار کرے۔ غوثہ دینے کی وجہ سے حدیثوں سے ہوگا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے سب وجہ کو خطایا بنے، لوگ تو اس کو غوثہ رہتے تھے نا، تو لوگوں کے جو گناہ تھے نا اس کی وجہ سے کھاتا تھا۔ تو جو لوگ گنہگار تھے وہ جا کے اس کا غوثہ رہتے تھے تو اس کا رنگ بدلتا گیا۔ یہ مطلب کتنے ہزاروں سال زیادہ ہی جاتا ہے تو اس کا یہ دکھائی گئی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ترک رفعتین ثابت ہے ترمذی سے، امام ترمذی سے حسن قرار دیا۔ بھائی مسئلہ یہ ہے اصول حدیث کا، اصول حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ مدلس کی عام والی روایت بخاری مسلم کے علاوہ دوسری کتابوں میں صحیح۔ یہ مسئلہ علامہ نووی کی تقریب میں موجود ہے، تدریب الراوی میں دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت سی کتابوں میں موجود ہے، مقدمہ ابن السلام میں بھی حدیث کا مسئلہ موجود ہے، اختصار الحدیث میں بھی، بلکہ ایک کتاب ہے جس نے امام شافعی نے لکھا ہے، کتاب الرسالہ۔ کتاب الرسالہ جو ہے امام شافعی کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی عام والی روایت حجت ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس میں سفیان ثوری ہے، اور سفیان ثوری کا مدلس ہونا ثابت ہے۔ سفیان ثوری کے شاگرد جو ہے وہ کہتے تھے سفیان ثوری مدلس ہے، تو یہ روایت حق سے ہے، تو یہ حدیث صحیح ہوئی۔ امام ترمذی کا اسے حسن قرار دینا غلط ہے۔ اصول حدیث کے خلاف کسی بھی کی بات میں ہو تو غلط ہوتی ہے۔ اس حدیث کو جمہور محدثین نے ضعیف قرار دیا۔ امام ترمذی کے مقابلے میں امام بخاری، امام قاسم راضی اور دوسرے بڑے بڑے امام اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ اس بارے میں میری کتاب نور العینین مکتبہ اسلامیہ سے چھپی ہوئی بڑی وہ عظیم کتاب ہے، اب جو اس کا آخری ایڈیشن ہے جس میں اب کوئی چینج نہیں ہوگا، یہ آخری ایڈیشن ہے۔ تو اس صورت میں تفصیل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف صحیح نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں کا اعتراض کرتے ہیں۔ منکرین حدیث کے اعتراض کرتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور حدیث میں آیا کہ بنی اسرائیل کی 72 فرقے ہوئے، میری ہوگی 73 فرقے ہوں گے، اور کیا یہ فرقے 72 اور 73 ہی ہوں گے؟ یہ اللہ کے نبی نے جماعت کی پہچان بھی بتا دی، کیا اس سے مراد ہے؟ اس سے بھائی سوال سمجھ نہیں آیا۔ منکرین حدیث کیا اعتراض کرتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کس کو ہم مانتے ہیں؟ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے مراد مفسرین نے لیا قرآن، یہ اللہ کی رسی ہے۔ قرآن کی کتاب رسول کی کتاب ہے، قرآن حدیث کو منطوق سے پکڑنا یہ اللہ کی رسی۔ اب 73 فرقے ہوں گے، یہ حدیث نہیں ہے۔ وہ جو میری تحقیق سے مشکات چھپی ہے نا اقوال مصابی مطبع اسلامیہ سے، اس میں موجود اس کی میں 4 سننے آیا، تو یہ روایت صحیح ہے، بلکہ بعض روایت کو مبادلہ بھی کر دیا۔ تو 72 جدی ہوں گے، ایک جدی ہوگا۔ تو یہ جدی کون ہوگا؟ اس کے بارے میں محدثین نے بتا دیا کہ یہ اہل حدیث ہے، اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث سے مراد ہر وہ آدمی ہے جو قرآن حدیث پر عمل کرتا ہے، سلف صالحین کے فہم کو اجماع کو حجت سمجھتا ہے اور تقلید نہیں کرتا، یعنی تقلید کا قائل نہیں، سلف کا فہم جو ہے مدرسہ کتابوں سے عمل کرتا ہے، ہر وہ شخص اہل حدیث ہے۔ اس بارے میں اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ لکھا ہے یا محمد، تو اس کا فہم ٹھیک ہو۔ ادھر بھی وہی مسئلہ ہے، اس میں 2 مدرسہ ہیں،
مستقل وغیرہ حدیث میں تو ایک تھا، اس میں دو ہیں. اس کی سند مجھے یاد ہے، میں ایک دفعہ آیا تھا یہاں پر فیصل آباد میں، مولانا ارشاد اللہ قصری حفظہ اللہ ان کی جو لائبریری ہے، تو وہ 2-3 جو ہے 3 لڑکے تھے لشکر کے ساتھی تھے، وہ آئے تھے یہ حدیث لے کے. انہوں نے ادھر ایک قصری صاحب کو دیکھے، ادھر ایک عالم سے کہا، انہوں نے میرے پاس گئے تو میں نے کہا کہ اس میں سفیان ثوری عن ابی اسحاق عن جو ہے عبد الرحمن بن سعد عن ابن عمر، سفیان ثوری بھی مدرس ہے اور ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ سبی مدرس ہے اور عن سے روایت ہے. یہ اصول حدیث سے مردود روایت ہے. اگر وہ میں نکال کر اپنے ساتھ رکھی بڑے خوش ہوئے تو یہ صحیح روایت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو مدرس راوی ہے اور عن سے روایت ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اجماع یا صحابہ کا کسی حدیث پر عمل ہو تو مطلب حجت ہے، یہ بنسبت پر دوسری حدیث ہوگی. اگر یہ سوال کر جاتے ہیں قرآن حدیث حجت ہے اور قرآن حدیث سے اجماع کا حجت ہونا بھی ثابت ہے. اجماع حدیث کے خلاف نہیں ہوتا، وہ جھوٹ ہی ہوگا جو کہتا ہے کہ اجماع ہے، جھوٹ بولتا ہوگا وہ شخص جو حدیث کے خلاف اجماع کا دعویٰ کرتا ہوگا. کوئی مسئلہ قرآن حدیث میں واضح طور پر نہیں ہے کہ اجماع ہو گیا مسلمانوں کا تو وہ بھی حجت، لیکن اجماع ثابت اس بارے میں ہمارے یہ سارے نکلتا ہے الحدیث حضروں کے نام سے، وہ بھی مکتبہ اسلامی سے اشاعہ ہوتا ہے. اس میں 91 نمبر میں نے اجماع کے بارے میں تفصیلی جو ہے وہ ایک مضمون لکھا ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بارش کے وقت 2 نمازوں کو جمع کرنا کس صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ ایک تو اشارتاً ثابت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جمع من غیر خوف ولا مطر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 2 نمازیں اکٹھی جا کے پڑھی تھی، نہ تو کوئی خوف تھا نہ بارش تھا. من غیر خوف ولا سفر، نہ کوئی خوف کا نہ سفر تھا. ایسے ثابت ہوا کہ خوف میں بھی جمع جائز، سفر میں بھی جائز، مطر میں بھی جائز. ایک تو یہ. دوسرا یہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھتے تھے، ہوتا ہے والے پہ لکھا ہوا، سند بھی صحیح ہے. اس بارے میں میرا ایک مضمون الحدیث حضروں میں 53 یا 54 نمبر میں وہ چھپا ہوا ہے. اس کے علاوہ آلات بھی میرے چھپے ہوئے مکتبہ اسلامیہ سے، ان میں بھی مضمون ہے. صاحب بندی میں سکون آ جائے تو نماز ہو جائے گی، ہو جائے گی انشاءاللہ. سکون تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی ہے، مکے میں بھی ہے، مسجد نبی میں بھی ہے، اور صحابہ کرام کی وہ جسے آتی ہے مسجد نبی میں کہ وہ کہتے تھے جب نماز یعنی اس سے پہلے سکونوں کی طرف جاتے تھے اور 2 رکعتیں پڑھتے تھے مغرب کے وقت سکونوں کے پاس جا کے، تو سکون انشاءاللہ ہو جائے گی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، صحیح روایت میں مطلب یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی. یہ سوال لکھا ہے کہ امام سفیان ثوری صحیح بخاری کے راوی ہیں، اس وجہ سے ضعیف ہے کہ سفیان ثوری مدرس ہے، تو بخاری کی حدیث کا کیا جواب دیں گے؟ بالکل صحیح بخاری کے حدیثوں کو میں جواب دے چکا ہوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جتنے مدرس راوی ہیں ان کی عن والی روایتیں ساری صحیح ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے استادوں سے سنی. یہ بات اصول حدیث میں لکھی ہوئی ہے، یہ علامہ نووی نے لکھی ہے. یہ تو سرفراز خان صفدر صاحب دیوبندی جو ہے اس کی جو خزائن سنن ہے اس کے شروع میں لکھی. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سے کوئی روایتیں ذرا بتاؤ تو صحیح سفیان ثوری کی عن والی ہم انشاءاللہ سما کی تصحیح ثابت کر دیں گے یا مطابق ثابت کر دیں گے. اس پر علماء نے کتاب بھی لکھی ہے. ایک عالم نے لکھی ہے کتاب احادیث المدرسین فی صحیح بخاری، ڈاکٹر عواد خلف، احادیث المدرسین فی صحیح مسلم. یہ عوام کا سمجھے کہ سوادی ترمینوں کا ہے، تو وہ کتابیں موجود ہے اور اللہ کے فضل سے وہ روایت سما پر مقبول مطابق کی ہے. وہ ایک آدمی نے اسے انداز کیا حضرت سے ہماری سے 10 باتیں پیش کی تھی اسماعیل چلوی نے، وہ 10 کی 10 باتیں میں نے سمجھ جاتی تھی سماج یا مطابق. جیسا کہ آپ نے مسافر ہونے کی صورت میں 2 رکعت ادا کی، کیا مختلف جو دوسرے شہر سے آئے وہ بھی 2 رکعت ادا کریں گے یا 4 رکعت پڑھیں گے؟ جواب دیں گے اگر دوسرے شہر جو ہے وہ دور ہے جس سے وہ مسافر مان سکتے ہیں تو پھر تو وہ قصر کریں گے. اچھا جی علاقے مطلب غریب پکی پنجابی تو مجھے آدمی نہیں ہے سر. کسی آدمی نے
آدمی مجھے میرے دوست ہے نا حسین زاری اسے مجھے پنجابی کے اندر بتایا، انہوں نے کہا کہ مقلد کا ترجمہ میں پنجابی بتاؤں، انہوں نے کہا پنجابی میں کہتے ہیں لائی لائی، یہ ہمارے علاقے میں لفظ ہے۔ کسی آدمی نے بولا کہ نماز یعنی نماز ابھی پڑھنی ہو، اب یہ وجہ سے پڑھتا ہے عشاء کی نماز شروع، اب آدمی کیا کرے بولے پڑے یا عشاء، یہ آدمی اجتہاد کرے گا، اس بارے میں واضح دلیل موجود ہے، اجتہاد کرے گا، مدلس اور تدلیس کی وضاحت کرے گا۔ ویسے سوال کا جواب سر نے دیا، ہمارا اجتہاد یہ ہے کہ ممکن عشاء پڑھنے کے بعد مغرب پر کچھ نہیں ہوگا، کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صلاحیت ہے۔ مدلس اور تدلیس کی وضاحت کرے گا۔ مدلس اس راوی کو کہتے ہیں جو اپنے استاد سے ایسی حدیث بیان کرتا ہے جو اس نے اپنے استاد سے سنی نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں کہتا کہ میرے سنی ہے، الفاظ ایسے استعمال کرتا کہ میرے استاد نے کہا، فلاں نے کہا۔ اس طرح ہمارے علاقے میں ایک آدمی نے کہا نا، مدرس ہوتا تو وہ مدرس ہے، ایک آدمی جو ہے نا وہ مکان پر چڑھ گیا اور اپنے بھتیجے کو گالی دینے لگا، بڑی وہ بھتیجا آ گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں چاچا کو کاکا کہتا تھا، یعنی باپ کا بڑا بھائی کاکا جی، آپ کے یہاں بچے کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں بڑے کو کہتے کاکا، کچھ تو کہنا اور ایک دو منٹ۔ تو انہوں نے کہا کاکا کہ کیا بات ہے؟ تو وہ کاکا جی جو ہے وہ بڑی مشکل سے نیچے آئے، اس نے کہا کہ تو نے مجھے گالیاں دی ہے حضروں کی منڈی میں جا کر۔ انہوں نے کہا میں نے کوئی گالی دی، انہوں نے کہا وہ حیدر کہتا ہے، خیر وہ اس کو لے کر وہ چلے گئے۔ اس آدمی کے پاس جس نے یہ بات کی اس سے جا کر پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے اپنے چاچا کو گالی دی، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے منڈی میں لوگ کہہ رہے تھے تو میں نے بیان کر دی، اور تم کیا تاکید کرتے ہو؟ تو مدلس یہ رہا کہ وہ سنی سنائی بیان کرتا ہے۔ اللہ کی فضل سے مدلسین جو ہے نا یہ تھوڑے سے 300-400 آدمی ہیں، ہزاروں جو راوی ہے وہ مدلس نہیں تھے، تھوڑے سے 300-400 آدمی جو مدلس تھے۔ تو اس بارے میں میری ایک کتاب عربی میں چھپی ہوئی مکمل تعبیر سے اور ابھی دوبارہ چھپی ہوئی انشاءاللہ، بس یہی افسوس ہے۔ ویسے آج کل جتنے لوگ آپ میں کے سارے مدرس ہیں، مثال بتاؤ کس طرح آپ میں کوئی آدمی مثلا سنتا ہے کہ بے نظیر ماری گئی، ادھر حملہ ہوا بے نظیر ماری گئی، ریڈیو سنتا ہے یا اخبار پڑھتا ہے تو وہ جا کے بعد جو ملتا کہتا بے نظیر ماری گئی، وہ نہیں کہتا کہ میرے نے وقت میں پڑھا ہے، سر نہیں یاد کرتا۔ اللہ تعالیٰ مجسین کی قبروں کو نور سے باتیں انہوں نے اتنی تاکید کی۔ حضرت عائشہ یا امہات المؤمنین میں سے کسی یہ روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت وقت ان کے جبہ کو پانی میں بھگو کر رکھا تھا اور پانی مریضوں کو پلاتے اسے شفا حاصل کرتے تھے۔ کیا یہ روایت صحیح اگر ہے تو وضاحت کریں۔ ہاں ام سلمہ سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ان کے پاس تھا، اسے وہ پانی میں یا کچھ بال بھی تھے تو بالوں کو پانی میں بھگو کر کے وہ پلاتی تھی۔ یہ بات جو ہے علماء کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں سے خصوصیات میں سے اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت کوئی تھے انسان لیکن اللہ نے ایسا جسم دیا تھا ایسا پاک کہ آپ کا پسینہ بھی پاک تھا، پسینے کی خوشبو آتی تھی۔ اور صحیح حدیث ثابت ہے کہ ایک صحابیہ نے اپنے سنیر نے پسینہ بھی جمع کر دیا تھا، عقل میں ڈالا تھا۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جو ہیں یہ بھی آپ کے وضو کا پانی جو نیچے سے وہ ملائی اور بھی ثابت ہے، لیکن آپ کے پاس کسی صحابی یا تابعی یا تبع تابعی کے ساتھ یہ کام بالکل نہیں ہوا، اس لیے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے۔ اب کوئی نہیں کیا کوئی پیر یا مولوی یا کوئی بڑا آدمی شخص نام بات کے وہ گئے کہ میرا کرتا جو ہے آپ کوئی بھی نہیں تیرا۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھیڑا کرتا ناپاک اور خوشک پاک، بھائی کتے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نجس کرا دیا، کتے کی قیمت کو دی، اس لیے کتا ناپاک نہیں، پاک نہیں ناپاک کے قریب۔ کثرت نماز کے لیے فاصلہ کی حد کیا ہے؟ اس بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ 9 میل صحیح مسلم کی حدیث ہے، 9 میل جو ہے نا اگر 9 میل آج کل 20 کلومیٹر بنتے ہیں، پچھلے سال میں نے سرگودا میں سنن میں 2 پڑھائی کیا تو مجھے ایک اور حدیث مل گئی جس میں 3 میل سے ثابت ہے کثر کرنا۔ یہ کتاب الصوم میں کہ ایک صحابی نے 3 میل
کا جو سفر کیا تھا وہ جا کے روزہ افطار کر دیا مسلمان کہتے ہیں. تو روزہ افطار جب کرنا جائز ہو گیا تو نماز تو بند ہو جائے ہوئی. تو میں کہتا ہوں کہ 3 دن بھی اگر کوئی دور ہے تو پھر قصر کرے گا. یہ ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر سے بھی ثابت ہے. کیا صرف مسند الحدیث ہی چلا جائے گا؟ بالکل. باقی تو گمراہ کرتے ہیں. الحدیث سے مراد وہ ہے جو قرآن حدیث پر عمل کرتا ہے. ایسا آدمی جو ہے وہ جدل بھی ہو، چاہے اس کو وہ اپنے آپ کو حنفی کہتا ہو یا شافعی کہتا ہو یا مالکی کہتا ہو. ایک آدمی تھا نا پشاور میں، اس فلسطین سے شامی تھا، اب قرآن نام میں نے میرے ساتھ لباس ہوتے تھا، میں حنفی پکا نہیں. نماز کے لیے کھڑا ہوا تو وہ رفعیت کا لیے بات تھا. میں نے کہا بھائی نماز کی بات کیجیے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے اندر تو سرکار کا تقولہ لگانا ہم جو اندر تو یہ دیکھ سکتا. تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے حنفی اس معنی میں ہوں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے صحیح حدیث میرا مذہب ہے، تو صحیح حدیث سے رفعیت ثابت ہے تو میں رفعیت پر عمل کروں گا، کیوں نہیں کرتا؟ تو حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح سے آپ سارے اہل حدیث رکھتے ہیں. وہ ایک اہل حدیث مجاہد تھے نا مولانا ولایت علی صادق آبادی اور عنایت علی صادق آبادی. تو ولایت علی صادق آبادی نے کہا تھا کہ میں حنفی ہوں، مناظر میں کہا تھا کہ امام حنیفہ نے فرمایا صحیح حدیث میرا مذہب ہے تو میں رفعیت بھی کرتا ہوں، آمین بھی آتا ہوں اور سینے پر بھی ہاتھ باندھتا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں. تو آج تک بنی کہتے ہیں کہ وہ والے حدیث نہیں تھا، وہ حنفی تھا. تو حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ نے فرمایا کہ اس طرح کے ہم سارے حدیث اس طرح کے زکات کا حساب سونے سے ہوگا یا چاندی سے ہوگا. بھائی یہ مسئلہ اجتہادی ہے، آج کا فرق ہو گیا. میرے استاد جو ہے عبدالسلام قطبی حفظہ اللہ، وہ جو ہے ان کی تحقیق یہ ہے کہ چاندی جو ہے نا اس کو نصاب نہ دیا جائے، کیونکہ سونا جو بہت مہنگا ہو گیا، اور اگر سونے کو نصاب نہ تھا تو دادی کے پاس 5 لاکھ کا سونا پہ 2 منٹ پر وہ زکات کیا تھا. اس لحاظ سے ہمارا یہی خیال ہے کہ جو اس دور میں فرق ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی فرق نہیں تھا، تو اس وجہ سے چاندی کو نصاب نہ ہے. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا صحیح ثابت ہے یا نہیں؟ دونوں ہاتھ باندھنا اور چھوڑنا دونوں صحیح ثابت ہے. دونوں طرف عام دلائل ہیں اور اسلاف میں بھی دونوں طرح کی وجہ سے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں جب سید بدی الدین راجی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتا تھا نا، میرے استاد تھے، اللہ ان کی قبر کو دور سے بات دے، تو ان کے پاس ہم پڑھتے تھے تو ہم نے مسائل صالح کلمی رسالہ کو پڑھتے پڑھتے اس میں سے نکال لیا کہ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ دونوں طرح چاہتے ہیں، ہاتھ باندھے کو بھی ٹھیک ہے، نہ باندھے کو بھی. میرا شیخ کو بتا بولے کچھ نہیں، شیخ ابانی کہتے تھے یہ بھی کرتے. تو اب انہوں نے وہ رات شروع کر دیا. دیکھو امام امام اہل سنت جیسے میری تحقیق کی ہاتھ چھوڑنا زیادہ کرتا، اس کی دلیل مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ چھوڑ کر مارا. اس کو میں معمول کرتا ہوں رکوع کے بعد، رکوع کے پہلے بات لیتا ہوں، کیونکہ عبداللہ بن زبیر سے یہ ثابت ہے سنن نبی داؤد میں کہ نماز میں ہاتھ باندھنا سنت ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ صحابی ایک بار کو سنت کیا پھر کی محبت کرے، اس لیے ہم اس کو معمول کرتے ہیں رکوع کے بعد. اس لیے اگر کوئی آدمی آج کا سنا کوئی ایک آدمی کھڑا ہو گیا ہے جو کہتا ہے انٹرنیٹ میں کہ ہاتھ چھوڑنا بھی جائز ہے، تو یہ اس کی غلطی ہے، یہ صحیح نہیں بات. اللہ اور حکمت مکتوب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا ہے. قرآن و حدیث سے دائی حلیمہ کا نام ثابت کیا نہیں. جہاں تک مجھے یاد ہے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ کا دودھ پیا. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا ترجمہ علی صحابہ میں موجود ہے. حافظ ابن حجر کی جو کتابیں اور جتنی کتابیں صحابہ پر منحصر ہیں کہ آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. یہ قرآن میں جو ہے حدیث میں لکھا ہے انشاءاللہ. باجماعت سے آدمی لینے والی روایت صحیح ہے یہ غلط ہے. مراد یہ ہوگی کہ اگر نماز ہو رہی ہے تو سب سے پھینکنا جائز نہیں، اس بارے میں صحیح حدیث ہوگی، لیکن وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. وہ تابعی عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ
وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آئے اور اگلی صاحب کی جگہ 9 منٹ آدمی ہے، ہم یہ کرتے ہیں حدیث کہ جس مسئلے میں قرآن حدیث میں واضح دلیل موجود نہ ہو، ہم پھر صحابہ کو دیکھتے ہیں، تعبیر کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کھینچنا چاہیے، کیونکہ اکیلے کی بات نہیں ہوتی۔ اب کھینچے گا کہاں سے؟ آخری کونے سے کھینچ، آخری کونے سے کھینچ کر پورے کونے میں کھڑا ہو جائے، پیچھے کھڑا ہونا ضروری نہیں۔ وہ حدیث صحیح میں جس میں اللہ وسط الامام، تو اب اس طرح کی حدیث کونے میں کھڑا گئے، فتاوی والی حدیث میں بھی یہی بات کی ساری حدیثوں میں عمل ہوئے گا۔ اگر نہیں کرنا چاہتا تو پھر اکیلے پڑھے گا، جب امام سلام پھیرے گا تو اس کی نماز بھی دوبارہ پڑھے اللہ تعالیٰ، کیونکہ لا صلاۃ للفاتح خلف صف الامام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کیوں بنایا گیا ہے؟ کیا یہ بخاری کے خلاف نہیں؟ روزہ مبارک نبی علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ تو صحابہ نے بنائی ہے، وہ تو صحیح ہے، وہ کا صحیح سے ثابت ہے کہ نبی جہاں تک بتایا وہیں اس کی قول بنتی ہے۔ یہ شواہد ترمذی میں مکتوبہ اسلامی اللہ تعالیٰ سب صاحب کو انشاءاللہ پڑھے دے گا انشاءاللہ ثواب۔ وہ صحیح ہے جی، ہاں صحیح ہے جی۔ یہ شواہد ترمذی میں آخر میں یہ لکھی ہوئی، یہ اس کے راوی ہے سالم بن عبید رضی اللہ عنہ، اور بکر صدیق فرماتے ہیں ایک ترمذی کا روایت صحیح نہیں، لیکن شواہد ترمذی والی جو ہے نا وہ روایت صحیح ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی وہ بھی صحیح ہے۔ تو باقی اگر سوال کرنے والے مطلب کے اوپر گنبد جو بنے وہ تو 700 سال بعد بنائے ترکوں نے، یہ تو عربوں کا مسئلہ ہے، ترکوں کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ یہ علیمہ صادق کے ساتھ کو ثابت ہے، یہ میں بیان کرتا ہوں، آپ صحابہ سے دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج رات مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آج سے پہلے تو انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں، ان کو حضور کی کیسے پہچان ہو گئی؟ قرآن اور اتنا کی وضاحت کرا تو کوئی وضاحت نہیں کر سکتے، ظاہر ہے کہ جس نے دیکھا نہیں وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اس نے دیکھا ہے؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، تو وہ اگر حدیث سے صحیح العقیدہ ہے، اہل سنت ہے، اہل سنت نہ جانے حدیث اور وہ یہ صحیح بیان کرتا ہے، تو بات بھی شریعت کے خلاف ہی تو ہو سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی سے میں نے پوچھا نا، وہ کہتا میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا خواب میں، تو میں نے کہا ہوئی ہے، میں نے کہا بالکل سفید پر دو میرے واقع تھے پرانے دوست آج تک میرے قریبی نہیں آتے سے لوگ، شروع کی بات ہے 25-30 سال کی جو بندی کے ایک تبلیغی جماعت کے خلاف تھا، ایک تبلیغی جماعت کا ہوتا، تو تبلیغی جماعت کا جو حامی تھا اس نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اللہ کے رسول فرمایا تبلیغی جماعت والے صحیح ہے اور ان کو مجبوری پکڑا۔ دوسرا آدمی اسی مجلس میں دوا کیمپ پر، انہوں نے کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، آپ نے فرمایا تبلیغی جماعت ہم سے بات کی رکھا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ خواب جو ہے کہ وہ اسی دن ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے، ایک مولوی صاحب اس کے پاس ایک آدمی آگے کہتا ہے استاد جی میں نے ایک آدمی کو خواب میں دیکھا ہے، بڑا اچھا ایک آدمی تھا داڑھی والا، اس کی داڑھی بڑی ہے، وہ چہرہ سارا کالا ہے، کالر لگی ہوئی ہے، کیا تعبیر ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ تو نے جس کو خواب میں دیکھا بولا، اس نے کہا مولوی صاحب مجھے آپ کو کیا پیچھے کھینچے والی حدیث ہے، یہ پیچھے کھینچنے والی حدیث ہے، جب کہ سوال کرو بھائی وہ مرفوع حدیث نہیں ہے، عطا بن ابی رباح والی صحیح ہے، وہ تھا امام مالک کے بیٹا سے بھی اس نے وہ لکھ چکی ہے، پڑھ لیں یہ حدیث والے ہیں ماشاءاللہ کافی وقت ہو گیا۔ آخر ہم کی حضرات تقلید کرتے ہی کیوں ہے؟ یہ سوال پوچھا ہوا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، ان کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ واقعہ ہوگا یا نہ ہوگا؟ یہ بارے میں وضاحت ہوئی کیا واقعی یہ یزید نے واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ لشکر کشی کی تھی، کیا اس نے 3 دن کے لیے اپنی فوج کو وہاں ڈال دیا تھا؟ یہ ایک تو حنفی حضرات تقلید کیوں کرتے ہیں، اس کا جواب مجھے پوچھا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ واقعہ حرج ہے، یہ بہت ہے ثابت ہے، یہ ثابت نہیں ہے کہ یزید نے یہ کیا تھا، اس نے یہ حکم دیا تھا کہ مدینہ پر فوج کشی کرو، لیکن یزید کی چونکہ دور میں یہ واقعہ ہوا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ جو ہے محدثین اس پر جرح کرتے رہے۔ محدثین کے نزدیک یزید جو ہے ایک ضعیف تھا، امام احمد بن حنبل نے بھی جرح کی ہے، حافظ ابن حجر نے بھی، الزام بھی نے بھی،
ہم جو ہیں یزید بن ابی کے بارے میں سبوت کرتے ہیں، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، محدثین کرام سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے سوال ہو رہا ہے خضاب کی وضاحت فرمائے بس پر کیا ہے سیدنا سیاہ خضاب کے جابر رضی اللہ تعالیٰ سے سیاہ خضاب کوئی ثابت نہیں جھوٹ نہیں، اور خضاب کہتے ہیں کالا رنگ لگانا، کالا رنگ لگانا ہماری تحقیق میں جائز نہیں۔ ایک آدمی نے مضمون لکھا ہے اس کے جواب کا، میں نے خود میرے سکول میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کو لایا گیا نا، ابو قحافہ کو، ان کی داڑھی بھی سفید تھی، سر بھی سفید تھا، تو آپ نے فرمایا بھائی یہ بیشے اس کو بالوں کو بدلا دو، یعنی کو بیندی لگاؤ، وجہ وہ سواد اور کالا رنگ نہ لگانا، اس کے قریب بھی نہ جان، جننے کو کر کھا دیں۔ دوسری حدیث سنن ابی داؤد میں جس میں آتا ہے لا یریحون رائحۃ الجنہ، کالا خضاب لگائیں گے جنت کی خوشبو بھی سو، کچھ ساتھیوں سے کالا خضاب لگانا ثابت ہے۔ اب اس کی کیا تعبیر ہے؟ واضح بات ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے منع، صحابہ تک حدیث نہیں پہنچی ہوگی، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ ہر صحابی تک ہر حدیث پہنچے، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ آج کل اس دور میں جب علم اتنا زیادہ ہو گیا ہے تو ہر عالم کے پاس ہر حدیث کا علم نہیں ہوتا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو دور ہے اس زمانے میں تو کتابیں بھی اس طرح لکھی ہوئی تھی، ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوئی۔